جو پی ٹی آئی نے جن کو سپورٹ کیے تھے ان کو آج پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ علاقے کی ڈیولپمنٹ اور اس علاقے کی پسماندگی اہمیت کے حامل ہوگا اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں میں ڈیلیور کر سکتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود تھے پول کی خرما میں اور آج ہمارے ساتھ محترم راجہ جاوید اختر صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے کھرمن کی سیاست کے حوالے سے اور ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے آنے والا جو پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ راجہ اختر صاحب ہوں گے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آج راجہ صاحب سے۔ آئے ناظرین، السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راجہ صاحب، آپ کا طبیعت کیسے ہے؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اچھا راجہ صاحب، بعض ذرائع کے مطابق سوشل میڈیا پر بھی یہ کہا جا رہا ہے آنے والا جو پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آپ ہوگا، کیا اس میں کیا حقیقت ہے راجہ صاحب؟ دیکھیے، ابھی میرا جو منشور ہے، میرا جو طرز سیاست ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، چونکہ میں اس علاقے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو جنرلی میں پرو پاکستانی ہوں اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے بعد میں اس علاقے کے اپنے علاقے کی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے میرا 2004 میں الیکشن لڑنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں گراس روٹ لیول پہ لوگوں کی خدمت کروں اور اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے جو میرے اپروچز ہے اس کو استعمال کر کے، اور میرا ابھی بھی میرا سیاست میں آنے کا مقصد اس علاقے کی ڈیولپمنٹ اور اس علاقے کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے خصوصاً ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میرا فوکس ہے۔ تو میں اگر پی ٹی آئی مجھے اس اہل سمجھتے ہیں کہ رائے صاحب ٹکٹ کے اہل ہیں تو انشاءاللہ میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ اچھا راجہ صاحب، اگر آپ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں آپ آزاد لڑیں گے؟ دیکھیں، اگر پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں پھر میں انشاءاللہ سوچوں گا، اگر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کوئی اہل آدمی اس کھرمن کے خلقہ نمبر 5 سے اگر الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھرپور سپورٹ کریں گے، ادروائز انشاءاللہ پھر دیکھیں گے ایک جس پلیٹ فارم سے بھی آئے ایک اہل نمائندے کو انشاءاللہ کھرمن کی اس کے لیے اگر آگے آتے ہیں تو اس کے ہاتھ مضبوط کریں گے اور اس کے ساتھ بھرپور سپورٹ کریں گے۔ اچھا راجہ صاحب، ابھی آپ نے کہا پی ٹی آئی کا جو جس کو بھی ٹکٹ دے لیں گے جو اہل ہے اس کے ساتھ آپ بھرپور تعاون کریں گے، ابھی آنے والے وقتوں میں امجد زیدی صاحب کو کوئی ٹکٹ ملنے کا کوئی چانسز نظر نہیں آ رہا ہے، کیا آپ امجد زیدی کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کرتے پھر؟ دیکھیں، میں ایک آپ کو پہلے ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی طرف چلا جاؤں گا۔ امجد زیدی میرا بہت اچھا دوست بھی ہے، اچھے تعلقات بھی ہیں، ایز اے سیاسی طور پر بڑے اچھے کوارڈینیشن بھی رہے، لیکن چونکہ ہم نے جو درس لیے ہیں کربلا سے لیے ہیں، ہمیں درس کربلا مارکہ حق جو ہے ابھی ہمارے حال ہی میں محرم الحرام میں ہم نے پورا عشرہ سنا ہے، تو مظلوم کے ساتھ کھڑا رہنا جو ہے نا وہ استقامت، بہادری اور اس چیزوں کا مثال ہے۔ تو اگر آدمی کسی جگہ پہ کسی کو تن و تنہا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کسی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں شاید پی ٹی آئی امجد زیدی کو دوبارہ کوئی ٹکٹ دے دے، کیونکہ اس وقت عمران خان کے ساتھ امجد زیدی صاحب نے کھڑا رہنا، پی ٹی آئی کے جتنے ورکرز تھے جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیے تھے، جو پی ٹی آئی نے جن کو سپورٹ کیے تھے، ان کو آج پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، خالد خورشید کے ساتھ بالکل مضبوط ہو کر کھڑے رہنا چاہیے تھا، بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ تو آج کل میرے خیال میں چند ہی لوگ ہیں جو حقیقی پی ٹی آئی کی دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اچھا راجہ صاحب، ابھی ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے آپ پیپلز پارٹی جوائن کر رہا ہے، آپ کو باقاعدہ طور پر گورنر گلگت بلتستان محمد شاہ صاحب اور امجد ایڈوکیٹ کی جانب سے آفر دیا جا رہا ہے، آپ کو پیپلز پارٹی میں ویلکم کہا جا رہا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے راجہ صاحب؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں پیپلز پارٹی میں عہدیدار رہا ہوں، اور امجد ایڈوکیٹ کے ساتھ میرا اب بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، دوستی ہیں،
گورنر صاحب چونکہ میرے لیے ایک آئیڈیل شخص ہے، گورنر صاحب کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتا ہوں، اور کبھی میں پیپلز پارٹی سے ناراض ہو کر اس پارٹی میں نہیں آیا ہوں. میں پیپلز پارٹی میں بہت سینٹرل فارورڈ کی طرح میں کام کرتا رہا ہوں. یہاں پہ بات میں نے پہلے آپ کو کہا، ایک مظلومیت، ایک وہ عمران خان کے ساتھ جو سلوک ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے، اس وجہ سے ایک سمپیتھک وہ ہے، ایک ہمدردی ہے. تو میں آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور عمران خان پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ ضرورت پڑے تو ایز اے کینڈیڈیٹ بھی کھرمنگ سے الیکشن لڑوں گا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے. تو باقی یہ ہے، میں امجد ایڈوکیٹ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ ہم جب بھی کہیں پہ گئے مجھے عزت دیں، میرے غم اور خوشی میں ہمیشہ پیش رہے ہیں. گورنر صاحب بھی میرے خوشی اور غم میں پیش رہے ہیں. آج بھی ان کے دل سے احترام کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا، ابھی آپ کے کہنے کے مقصد ہے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے. بالکل اس کھڑے کا ہیں. مطلب آنے والے وقتوں میں آپ امجد زیدی کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، کیونکہ وہ آزاد لڑا ہے ہمارے کنفرم ذرائع کے مطابق. دیکھیں، میں امجد زیدی کے ساتھ 15 سال رہا ہوں. اس سے پہلے مرحوم سعید اسد زیدی ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی 5 سال میں نے ساتھ دیے ہیں. یہ ایک جمہوری پروسیس ہے. اس جمہوری پروسیس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ جڑے ہی رہے، کیونکہ یہاں جمہوریت میں ہر کسی کو حق ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے. مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں بھی الیکشن کنٹیسٹ کروں. تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی مخالفت میں الیکشن لڑ رہا ہوں. میں اپنے آپ کو کھرمنگ کا سیاسی میدان میں لڑنے کا اہل سمجھتا ہوں، اس لیے کیونکہ میں کچھ لوگوں سے بہتر خدمت کر سکتا ہوں. کھرمنگ مجھے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کھرمنگ کے ساتھ جو خدمت سیاسی جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ تقریباً کوئی بھی نمائندہ کر نہیں پا رہا ہے. جس طرح کھرمنگ کو پہلے کھرمنگ کا ایک نام تھا پورے جی بی کے اندر کہ ڈیولپمنٹ، گانچے اور دوسرے جگہوں پہ دیکھیں تو کھرمنگ بہت زیادہ ڈیولپ تھا، لیکن اب کھرمنگ کا آہستہ آہستہ جو ہے نا نام جتنا کمزور اس پہ دیکھا جا رہا ہے. آپ کے پاس دیکھیں ابھی تک آپ کا ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریشن کے کئی ڈپارٹمنٹس ابھی تک نہیں آئے ہیں. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کے ڈبل چارجز گانچے کے افسران کے پاس ہے، جو ہفتے میں ایک دفعہ یہاں وزٹ کے لیے آتے ہیں. تو مجھے مطلب یہ چیزیں بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. میں چاہتا ہوں تمام ڈپارٹمنٹس یہاں آئے اور فل فلیش کام کرے کھرمنگ کے اندر. ہمارے لوگوں کے مسائل ڈور سٹیپ پہ حل ہو، ہیلتھ کے ایشوز ڈور سٹیپ پہ ہو، تعلیم ہر سکول بہترین ٹیچرز اس میں آئیں، تمام فیکلٹیز مل جائے، اور ہمارے بچوں کے لیے ایک بہترین ایجوکیشن سسٹم آ جائیں. ابھی حالیہ اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب سے بھی ملے، ہمارے ڈی ڈی او صاحب سے بھی ملے، تو بہت بہترین انداز سے اس وقت انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب بہتری آ رہے. تو میں چاہتا ہوں مزید بہتری کے لیے گنجائش ہے، اس میں مزید بہتری لانے کے لیے جو ابھی ایک ٹیم ورک بن رہا ہے تو انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں مجھے سیاست میں آنا بہت مطلب یہ میرے لیے ایک اہمیت کے حامل ہوگا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں میں ڈیلیور کر سکتا ہوں. اچھا راجہ صاحب، کیا آنے والے وقتوں میں اگر ایم ڈبلیو ایم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے، پی ٹی آئی کو کہتے آپ ہمارے حامی بیٹھے، آپ لوگوں کو ہم ٹیکنیکریٹ سیٹ دیتے جس طرح پہلے دیا ایم ڈبلیو ایم کو، یہ آفر اگر پی ٹی آئی والوں کو دیا جائے تو پھر آپ لوگ دیکھیں مسلم بھائی، یہ جو ہمارے ڈیلی کھرمنگ کے وسادت سے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. نمائندہ یا لیڈرشپ یا ٹکٹ ہولڈر یہ مطلب ایک ڈیسیجن کر سکتے ہیں کہ میں سیاست میں آؤں گا، الیکشن لڑوں گا، لیکن کچھ چیزیں کچھ پالیسیز جو ہے نا وہ پارٹی کرتی ہے. اوپر پارٹی کے اوپر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلان خلقے سے ہماری جو پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈر ہے وہ ایم ڈبلیو، چونکہ دیکھیں یہ چیز کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ایم ڈبلیو ایم ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. پی ٹی آئی میں علامہ راجہ ناصر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کی استقامت کو، اس کی بہادری کو، اس کی شجاعت کو.
کہ اس نے راجہ ناصر صاحب نے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک مضبوط شخصیت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج اگر علامہ راجہ ناصر صاحب کھرمن سے سیٹ کا ڈیمانڈ کریں تو مجھے ایز اے پی ٹی آئی کے ورکر، ایز اے پی ٹی آئی کے میں کینڈیڈیٹ، مجھے کوئی وہ نہیں ہوگا، شرمندگی نہیں ہوگی کہ مجھے وہ سیٹ چھوڑنا پڑے، کیونکہ وہ فیصلے ہمارے اوپر قائدین کریں گے، قائدین کے انشاءاللہ اس پہ لبیک کریں گے. اچھا راجہ صاحب، ابھی آپ نے کہا پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے آپ آنے والے وقتوں میں الیکشن لڑیں گے. آپ کا اور جو پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، عروج اور زوال یہ سیاست کا حصہ ہے. یہاں کبھی پیپلز پارٹی کو آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی بالکل ایسا لگتا تھا کہ ختم ہو، لیکن اچانک ابھر کر سامنے آ گئے. کبھی آپ نون لیگ کو دیکھیں تو مطلب آج پی ٹی آئی کے برے حالات چل رہے ہیں، ظلم ستم چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ میرے خیال میں خان صاحب کو آپ ریلیز کریں گے، خان صاحب جب میدان میں آئیں گے اس وقت آپ فیئر اینڈ الیکشن کر کے پاکستان کے اندر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں 95 اور 5% کا جو ریشو ہے وہ ہوگا. اچھا راجہ صاحب، 2020 کے الیکشن میں آپ لوگوں نے امجد زیدی کو بھرپور تعاون کر کے جی بی اسمبلی میں پہنچانے میں آپ لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے، بڑا کردار ہے. امجد زیدی کا سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آنے والے الیکشن میں؟ دیکھیں، یہ قبل از وقت ہوگا، چونکہ امجد زیدی بھی ایک اپنے جگہ پہ ایک فگر ہے. ان کے بھائی کے خدمات ہے، سید اسد زیدی شہید جو ہے، ان کے خدمات کے عوض ان کو سیٹ ملا. اس کے بعد خود بھی بڑے اچھے پورٹ فولیو رہے، اسپیکر رہے، گورنر رہے، نگران گورنر رہے، اور ابھی ماشاءاللہ سے کمیونیکیشن کا وہ منسٹر ہے. تو بہرحال ایک کینڈیڈیٹ ہے، ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، چاہے وہ آزاد الیکشن لڑے یا کسی جماعتی بنیاد پہ الیکشن لڑے. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر فیئر الیکشن ہو کھرمن کے اندر، اگر فارم 47 کا خدشہ نہ ہو تو شاید پی ٹی آئی کا کوئی مقابلہ کر سکے. پی ٹی آئی سے جو بھی امیدوار آئیں گے انشاءاللہ کھرمن سے وہ دوسروں سے سبقت لے جائیں گے. اچھا راجہ صاحب، یہ سب کہتے ہیں دیکھیں، ابھی امجد زیدی صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 110% ہم جیتا ہوا ہے. اقبال حسن صاحب کہتے ہیں 120% ہم جیتا ہوا ہے. ڈاکٹر نیسم صاحب کہتے ہیں 130% ہم جیتا ہوا ہے. محسن زیدی صاحب کہتے ہیں وہ بھی جیتا ہوا. دوسرا رضوی محسن صاحب بھی کہتے ہیں سب جیتا ہوا. یہ سب کہتے ہیں، اس میں دیکھیں مسلم بھائی، یہ بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو آخری دن، آپ کو پتہ ہے الیکشن سے 1-2 دن کے بعد جو ہے نا آپ کے کنونس کرنے کا وہ بند کر دیتے ہیں، آپ محدود کر دیتے ہیں اپنے جگہ پہ. پولنگ بکسے کے اندر بلڈ پیپر جب تک نہیں ڈالیں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہوا کا رخ کب چینج ہوں گے یہ کسی کو نہیں پتا. آپ کو 100% یقین ہوگا کہ آپ کو جیتنے کا، مجھے یقین ہوگا کہ میں جیت جاؤں گا، لیکن جیتتا وہی ہے جو لوگوں کے دل جیتتے ہیں، عوام کا دل جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے، لوگ کیسے موٹیویٹ ہوں گے، اور آپ کے سب سے بیس کرتا ہے آپ کا منشور کیا ہے، آپ کس منشور پہ کام کرتا ہے. وہاں جا کے آپ لوگوں کو وہ ڈیلیور کریں اور لوگ آپ کے منشور کو پسند کریں اور آپ کو ووٹ ملے. اور میں اس کو نمائندہ نہیں سمجھتا ہوں جو خرید و فروخت کرتے ہیں، جو ووٹ خریدنا چاہتے ہیں. وہ خرید کر کبھی نمائندہ نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ خریدا ہوا نہ ضمیر کام آتا ہے نہ ووٹ کام آتا ہے. کیونکہ وہ نمائندہ پھر بعد میں کام بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس نے سرمایہ کاری کرنا ہے، اس نے پیسے ڈالنا ہے اور اس نے پیسے بنانا ہے. تو عوام سے بھی میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ کسی سے پیسے لے کر ووٹ نہ ڈالیں، بلکہ آپ اہل نمائندے کو چنیں تاکہ آپ کے مستقبل بہتر ہو، آپ کے بچوں کے مستقبل بہتر ہو، آپ کے علاقے کے مستقبل بہتر ہو. کل کو آپ اس نمائندے کی گریبان پکڑے، بھئی آپ ہمارے ووٹ لیے، آپ ہمارے ووٹ کا حق دو. مجھ سے پیسے لینے کے بعد یا کسی نمائندے سے پیسہ لینے کے بعد آپ کو وہ حق حاصل نہیں ہوگا جو آپ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں. آپ گریبان میں ہاتھ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں. آپ گریبان پکڑے اور نمائندے کو باقاعدہ طور پر پوچھے کہ بھئی آپ نے ہمارے امانت ہم تک کیوں نہیں پہنچائے.
آپ ووٹ ایسے دے دیں سرخرو ہو کر آپ سب کے سامنا کر سکے. اچھا راجہ صاحب، آخر میں آپ ایک دفعہ پھر اعلان کریں گے آپ پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے آنے والے الیکشن میں؟ الحمدللہ پی ٹی آئی مجھے اہل سمجھتا ہے. اگر خالد خورشید میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں، میرے قائد عمران خان مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، تو میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے انشاءاللہ الیکشن بھی لڑوں گا اور یہ سیٹ جتوا کر انشاءاللہ میں سامنے پیش کروں گا کہ میں کھرمنگ سے الیکشن. یہ انشاءاللہ میرے اندر وہ یہ کیپیسٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دی ہے. انشاءاللہ میں اطہار کی اگر مجھے میرے اوپر نظر کرم رہا تو میں کھرمنگ سے یہ سیٹ جتوا کر دکھاؤں گا. کیونکہ میرا کھرمنگ جہاں جتنے بھی لوگ ملے ہیں، نوجوان ملے ہیں، اسکول کے طالب علم ملے ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹس ملے ہیں، وہ سارے اس وقت عمران خان کے منشور سے کافی متاثر ہے اور عمران خان کو پسند کرتا ہے اور پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہے. تو انشاءاللہ مجھے مشکل نہیں ہوگا کہ میں ان کو کنونس کروں اور انشاءاللہ الیکشن جیتوں. تو مجھے بہت زیادہ میں پر امید ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ میرا قائدین مجھ پر اعتماد کریں اور مجھے اہل سمجھے اور مجھے حکم دے دے تاکہ میں اپنے خلقے میں ورکنگ کر سکوں. اچھا راجہ صاحب، آپ کا ٹائم کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ڈیلی کھرمنگ کو اپنی مصروفیات وقت میں سے وقت نکال کر ڈیلی کھرمنگ کو آپ نے وقت دیا. آپ کا وقت کا بہت بہت شکریہ. مسلم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈیلی کھرمنگ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے کیمرہ مین کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسا ناچیز کو ٹائم دیا. میرے خیالات کو یہ ایک پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانکس میڈیا کے ذریعے آپ نے جو ابھی مجھے یہاں پہ میرا انٹرویو کی، یہ میرے خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ذریعے میں نے اپنے پبلک کو یہ چیزیں ڈیلیور کرنے میں مجھے آسانی ہوئی. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ مسلم بھائی.